بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب وائس کے دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہے، جس کا ایک ایک دن قبولیت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس مہینے بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہو گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اور آگ ان پر اسی دن گلے گلزار ہو گئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی دن مصر کی حکومت ملی۔ اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں توبہ قبول ہوئی اور ان پر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گوشہ جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ اس ماہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو اللہ کی راہ میں بہت سی جانیں قربان ہوئی، اور جو جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوئی تو آج بھی تپتی ریت ان جانوں کی قربانی کی گواہی دیتی ہے۔ تو ہمیں ان عظیم قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دین اسلام کو سر بلند کیا۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ تو یہ تو تھی محرم الحرام کی مختصر سی فضیلت، اور اگر میں اس مہینے کی فضیلت تفصیل سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ تمام دکھوں سے محفوظ رہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمت ان پر بارش کی طرح برستی رہے، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو، اور وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور ان پر کوئی مصیبت تک نہ آئے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے گا۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وظیفے کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، عمل کا تفصیلی طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس وظیفے کو ماہ محرم کی 9ویں تاریخ کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ ماہ محرم کی 9ویں تاریخ کو آیت الکرسی کا یہ عمل کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو 9 محرم الحرام کو نماز عصر کے وقت سنت اور فرض نماز کے درمیان آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی،
اور آپ کی ہر قسم کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بس شرط ایک ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شاہ زیب وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے اور آپ کی ہر مشکلات کو آسان کر سکے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو اور عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔